تو آخری آیت سمجھ لو کہ سب کا خطاب شروع کروانے ہیں بڑی محبت نہ سمجھے کہ جملہ بڑا بڑا بولے آتا ہے پتہ ہے مدینہ بیٹھے کے نال چلو کامل موجود ہے آپ کے ہم اچھے طریقے سے اندر سمجھا گے جڑے جملے میں کر لیا کیا کرو ایک کامنا کی نسبت کی وجہ سے نال جتنے کسے کام نہیں ہونا انہاں کامنا میں سے بھی کام آنا قرآن پڑھو بڑا بڑی توجہ سے نال سمجھا جائے اس بات کے میرے پاک خالق نے فرمایا اللہ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا مجیب کل شاکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ لكم البشرى في الحياة
مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے حضور غوث پاک کا قدم پکڑا اور اپنی آنکھوں پر رکھا۔ اور یا مجھے یہ آنکھیں وہ ہے طلبہ پہ، جس در سے ولیوں کو ولایت ملتی ہے وہ در میرے غوث اعظم کا ہے۔ اور اگر ولی ہو انکار غوثیت کر دے، ولی رہتا نہیں ہے، لیکن عطا پہ آ جائے تو چور بھی آ جائے اس کو بھی مقابل حکمیت عطا کرتا۔ حضرت شیخ خلیل بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث پاک کی واز کے دوران آپ محو مراقبہ ہو گئے۔ حضور غوث پاک واز فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں مبارک بند ہیں، اور واز کا عالم یہ ہے کہ آپ جب واز فرماتے تھے نہ مائک نہ اسپیکر ہوتے تھے، ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوتا تھا، جیسی آواز پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری بندے کو بھی آواز یاد کر زندہ ایک کرامت تھی آپ کی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا یہ ہے کہ آپ جب واز فرما رہے ہوتے تو کسی کی مجال کے اس کو غنودگی آ جائے، وہ سو جائے، یا وہ ٹیک لگائی ہو تو آنکھیں اس کی بند ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ کی واز کی تاثیر یہ تھی کہ جنازے اٹھ جایا کرتے۔ کئی لوگوں پر وجدانی کیفیات طاری ہوگی، ہم نے کتابوں میں پڑھے لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، حضور غوث پاک کا واز سن کے ان سے رہا نہیں جاتا تھا، وجد طاری ہو جاتا تھا۔ اب شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ حضور غوث پاک کا واز سن رہے ہیں تو ایک دم آنکھیں بند ہو گئیں، محو مراقبہ ہو گئے۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کر میرے غوث پاک ممبر سے اترے اور ہاتھ باندھ کر شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کھڑے۔ سبحان اللہ، عجیب منظر ہے، ہزاروں کا اجتماع، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غوث پاک غلام کے سامنے، وہ غلام جو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ سن کے آپ کے قدم کو اپنی آنکھوں پر ملے، وہ غلام غوث پاک اتر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ راز کیا تھا؟ کچھ دیر بعد آنکھ کھولی، مجلس برخاست ہوئی، لوگوں نے پوچھا بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، ہوا کیا تھا؟ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں ہوا یہ تھا کہ آنکھیں بند کر کے جو میں دیکھ رہا تھا، آنکھیں کھلی ہوتے ہوئے حضور غوث پاک بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے غوث پاک کی۔ حضور نے فرمایا تم جو کھا کر اپنے گھروں سے آتے ہو میں تمہارے پیٹوں میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کھا کر، تم نے گھروں میں جو مال چھپایا ہے پیٹیوں میں صندوقوں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ شریعت کا لگام نہ ہوتا میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ شریعت کی کچھ حدیں ایسی ہیں جو مجھے روک دیتی ہیں، لیکن حضور غوث پاک سے چھپا کچھ بھی نہیں رہا۔ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک جب میرے سامنے کھڑے ہوئے میری آنکھیں اس لیے بند ہوئی کہ میں خواب میں ایک نظارہ دیکھ رہا تھا، میں تو خواب میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا، لیکن خواب میں جو میں دیکھ رہا تھا وہ میرا پیر، پیروں کا پیر بھی دیکھ رہا تھا۔ اب خواب کیا تھا؟ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور غوث پاک کا منبر سے اتر کے آ کر باادب ہاتھ مانگے کھڑے ہونے کی حکمت یہ تھی، فرماتے میں حضور کا دیدار کر رہا تھا، غوث پاک جانتے تھے کہ نبی پاک میرے خواب میں تشریف لائے۔ فرماتے وہ میرے ادب میں نہیں حضور کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے نانا جان کے ادب میں ہاتھ باندھے جو خواب کوئی اور دیکھے اور جانے میرے غوث پاک تو ان کی بھی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت سے
وقت مناسب پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی تقریر و اپنے خطاب کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اس شعر کی شان یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زندہ معجزہ یہ تھا کہ حضور جب چلا کرتے تھے تو حضور کے جسم پاک کا سایہ نہیں بنتا تھا. حضور جب چلتے تھے حضور کے جسم پاک کا سایہ نہیں بنتا تھا. حضور کا یہ زندہ معجزہ ہے. اور حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ جیسے میرے آقا نبیوں میں افضل والا ہوئے سبحان اللہ ایسے ہی حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ ولیوں میں افضل والا ہوئے. جو مرتبہ مقام اللہ نے نبوت کے درجے میں حضور کو عطا فرمایا وہ مرتبہ مقام ولایت کے درجے میں اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا. اب حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک عشق لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں حضور کا سایہ تو نہیں اکثر سنیے اسی علماء فرماتے کہ جسم حضور جیسا تو دور کی بات ہے اللہ نے حضور کا سایہ بھی پیدا کیا. حضور جیسا تو دور کی بات لیکن کہا جس دور میں حضور غوث پاک تشریف لائے پھر جس نے حضور غوث پاک کے چہرے کو دیکھا تو اس چہرے میں جمال مصطفیٰ نظر آیا مظہر کمال مصطفیٰ نظر آیا. وہ آئینہ مصطفیٰ تھے. حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن جس نے اس حضور کے لال کو دیکھا گویا اس نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا. ایسا حضور کا چہرہ تھا. فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کی تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان وائز تیرا جس نے دیکھا میری جان وائز آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اس اللہ کے پیارے گھر میں اللہ کے پیارے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے جس کو حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا جائے تو میرے کریم نے فرمایا یہ یوم العید ہے. یعنی یہ عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن آپ کو عطا فرمایا ہے اس دن پہ خاص طور پہ جو آپ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ برکتیں وہ رحمتیں عطا فرماتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کتنا انعام آپ کو عطا. اور اسی دن میں ایک ایسی گھڑی کو مخفی رکھا جو قبولیت کی گھڑی ہے. جس نے اس گھڑی کو پا لیا اور اس میں عبادت کر کے یا کوئی دعا مانگ لی تو اللہ فرماتا ہے اس گھڑی میں اس کی بات کو قبول کرتا ہی کرتا ہوں. لیکن مخفی رکھا تاکہ اس گھڑی کی تلاش میں آپ جب
اس پورے پروسیس سے گزرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں، خطبہ و خطاب سنتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس ایک گھڑی کی تلاش میں یہ جب اتنا اہتمام کرتے ہیں، میں باقی گھڑیوں میں بھی ان کو اتنا ہی نواز دیتا ہوں، اپنی رحمت و برکت سے بھرپور کر دیتا ہوں۔ اب آپ عزیز وقار اس دن کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اتنی دور سے میرا بھی سفر ہوا اور مجھے دوبارہ ایک مرتبہ آج اس مسجد کے اندر دوسری مرتبہ حاضری کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، اور یہ ان ساتھیوں کی چاہت اور محبت ہے جتنے بھی ہمارے انجمن کے احباب ہیں، بالخصوص اس مسجد پاک کے جو کمیٹی کا احباب ہیں، منتظمین ہیں، ان تمام ساتھیوں کی بڑی چاہت اور محبت ہے۔ اللہ کریم ان تمام ساتھیوں کو دین دنیا کی ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا فرمائے اور اللہ فانی رحمت و برکتوں سے برکت فرمائے۔ بہت مختصر سا وقت ہے، مختصر سی حاضری ہے، کچھ باتیں آپ نے اشعار کی صورت میں سماعت فرما لی ہے اور کچھ باتیں سادہ الفاظ میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ تھوڑا اس کو کم کریں۔ میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا یہ ہے، اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی ولی بن جاتا ہے تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، میں انہیں بشارتیں دیتا ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ دنیا میں بھی رہتے ہیں تو اللہ ان کو خوش کرتا ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی بڑا جگری یار ہو، آپ کبھی نہیں چاہیں گے اس کو کوئی پریشانی ہو، آپ کی طرف سے کوئی اس کو کسی قسم کی پریشانی کا کوئی سبب بنے یا کوئی ایذا پہنچے، آپ یہی چاہیں گے کوئی جگری یار ہو، مشکل حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے جب فطرت انسان میں میں نے یہ چیز رکھی ہے تو تمہارا کوئی دوست بن جائے، تمہاری کوشش ہوتی ہے اس کو خوش رکھا جائے تو جو رب کائنات کا دوست بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے خوش نہیں رکھوں گا، فرمایا میں خوش رکھوں گا اس دنیا میں بھی، اور جب دنیا سے سرخرو ہو کر اپنی قبروں کی طرف جائیں گے تو تب بھی ان کو ایسا خوش کر کے بھیجوں گا کہ ان کو آخرت کا اور موت کا کوئی ڈر اور خوف باقی نہیں رہے۔ جیسے ان کی یاری، ہماری دوستیاں تو دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں نا، ہماری رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی، روز محشر کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرا ولی بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی میرا دوست رہتا ہے، جب قبر میں بھی جاتا ہے تب بھی میرا دوست رہتا ہے، حشر میں بھی جب میں اس کو اٹھاؤں گا تب بھی وہ میرا دوست ہوگا۔ اس بات سے یار کھڑی روح کشمیر دی جدو روح تڑپی، آپ نے فرمایا ان کی موت ہماری والی موت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلی اللہ دے دینا ہی کرنے پر جا پوشی ہویا دنیا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی جب زندہ ہوتا ہے تب بھی نوازتا ہے، تو جس ٹائم قبر ٹوٹ جائے پھر تاں ڈبل نوازتا ہے۔ دنیا میں رہتے اس کی دنیا کے معاملات کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، اپنی اولاد کی طرف، دنیا کے معاملات کی طرف، مال و دولت کی طرف بھی، دینی کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کی طرف بھی، لیکن فرمایا جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے دنیا کی سب فکریں اس کو ختم ہو جاتی ہیں، پھر جو اس کے در پہ آتا ہے وہ حضور کا فیض پا کر ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کا ذاتی ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو جس کو اللہ دوست بنا کر تصرف عطا کر دے، میں اور تیری کیا مجال کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ آج آپ چلے جائیں داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں، صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج بھی روز روشن کی طرح آپ کا روزہ پاک چمک رہا ہے۔ کیوں لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ مل رہا ہے تو جا رہے ہیں نا، کچھ تسکین حاصل ہو رہی ہے تو جا رہے ہیں۔
آج آپ چلے جائیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، چلے جائیں خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، بری پاک امام سرکار کی بارگاہ میں، سیدی لال حسین بادشاہ کی بارگاہ میں، غوث آباد شریف تشریف لائے. یہ کیوں آستانے آج بھی کئی دہائیاں سالوں صدیاں گزر جائیں تب بھی آباد رہتے ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے اللہ کے ذکر کو عیاں فرمایا، لوگوں کے سینوں کو زندہ کیا، لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. ان کے مر جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی، پردہ کرنے کے بعد بھی اللہ ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے، ان کے فیضان کو زندہ رکھتا ہے. جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا، خالی نہیں لوٹتا. آخری 5 منٹ ہے اور اس میں نے ایک ہی واقعہ آپ کو سنانا ہے جس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ انہیں بھی بشارتیں عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور جو ان سے جڑ جائیں اللہ ان کو بھی بشارتیں عطا فرماتا ہے. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہے اور ایک نوجوان لڑکا آیا، نوجوان لڑکا آیا اور سائل بن کر آیا، سوال لے کر آیا. عرض کرتا ہے حضور دنیا کا معاملہ ہوتا نا میں کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہوں، معاملہ ایسا ہے کہ جہاں تک کسی دنیا دار کی پہنچ ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کا نام بڑا سنا ہے، آپ اگر کرم نوازی فرما دیں تو میری یہ مشکل دور ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سائل اپنا سوال بیان کرو. بات کیا؟ اس نے کہا کہ حضور میرا والد فوت ہو چکا ہے اور میں نے اس کو گزشتہ شب جو ہے قبر میں خواب میں دیکھا کہ قبر میں وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے. اب قبر تک تو میں اندر جا نہیں سکتا، اندر کے معاملات اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے. حضور آپ پیروں کے پیر ہیں دستگیر، آپ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. تو کرم نوازی فرمائے میرا بات مشکل میں ہے، میں اس مشکل میں آیا ہوں. چند سوال حضور غوث پاک نے فرمائے. وہ سوال کیا فرمائے؟ فرمایا کہ کیا وہ ہمارا مرید تھا؟ اس وقت بخت والے بیٹھے ہوئے تھے، کثیر تعداد مریداں دی بیٹھی جڑے غوث پاک دے سلسلے میں تعلق رکھن والے، سبحان اللہ. جڑے ساڈے سلسلے والے نہیں بیٹھے کسی نہ کسی پیر دے مرید تے ہو نا، طریقت نال جڑے تے ہو نا، فیضان غوث اعظم تے آ گیا ہے. ایسا ایک دعویٰ کر سکتے ہیں نا یا غوث پاک اساں مرید ہیں تساں نہیں، اساں خوب مرید ہیں کیونکہ سرکار غوث اعظم بیٹا کہنے لگا حضور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے آپ کی بیعت اختیار کی تھی یا نہیں کی تھی. جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے یاد نہیں پڑتا، اگر کی بھی ہو تو مجھے یاد نہیں پڑتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ کیا وہ ہمارے پاس آیا جایا کرتا تھا؟ عرض کرنے لگا حضور یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ وہ تواتر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا چاہیے بھی چھوڑ دو، یہ یاد کر کے بتاؤ کیا کبھی ایک دفعہ ہم سے ملا ہو؟ صرف ایک باری ایک دفعہ ہم سے ملا ہو تو حضور یہ بھی یاد نہیں پڑتا ہے. فرمایا سب باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ کیا وہ کبھی ہمارے اس محلے کی گلی سے گزرا ہو؟
دروازے کے سامنے سے گزر گئے. سبحان اللہ. بزرگوں سے بات فرما مسکرائے اور فرمانے لگے اب گزر گیا تھا تو آگے بھی گزار دیں گے. کیا تھا؟ گزر جائے گا، اب آگے بھی گزر جائے گا. جناب والا فرمایا جاؤ گھر جا کر سو جاؤ. گھر پہنچا رات پڑی سو گیا. جس باپ کو کل خواب میں عذاب میں دیکھا تھا وہی باپ آج پھر خواب میں آتا ہے. سبز رنگ کا جبہ پہنا ہوتا ہے جو کہ جنت کا لباس ہے. اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے. گویا اس کی قبر کو فرشتوں نے جنت ہی بنا دیا ہوتا ہے. پوچھتا ہے ابا جان کل معاملہ کچھ اور تھا آج معاملہ کچھ اور ہے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ فرمایا بیٹا کمال میرا نہیں، کمال اس پیروں کے پیر کا ہے جس کی بارگاہ میں آج صبح تو فریاد لے کر گیا تھا. فریاد لے کر گیا تھا وہ بزرگوں سے پاک کی بارگاہ پاک کہنے لگا اس وقت نے کرم کر دیا اللہ کی حضور سفارش پیش کی. اللہ نے میرے گناہوں کو نہیں دیکھا. یار کی یاری کا حیا فرماتے ہوئے میرا بیڑا پار لگا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گل کے پتہ چلی حاصلے گفتگو جملہ عرض کر رہے ہیں گل میری مک گئی. او جملہ ہے کہ او مرید بھی نہیں سی اللہ. آمدہ جاندہ بھی نہیں سی، صرف گلی سے گزرا. جو ان کی گلیوں سے گزر جائیں گے ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. تو جو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں بیٹھ کر ان کے در پہ آئے بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہوں ان کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا جو ساتھیوں نے فرمائش کیا میں صرف ایک دو شعر پڑھ کے پھر ہم جمعہ کی جماعت کی آگے بڑھیں گے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے صلی اللہ علیہ مزین بھی کرو گے، کتنوں خوش
سنت پڑھ لیجیے.